مزید یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استنباط احکام اور دلائل کے ساتھ استدلال پر مکلف تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اولو الامر کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ بعض حضرات کا مطمع نظر خصوصی شرائط ہوتی ہیں، وہ کتاب و سنت اور اجماع کے علم کی ابتدائی شرائط چھوڑ دیتے ہیں کہ اس کے بغیر تو علمی سطح کا قیام محال ہے، افتاء کی ذمہ داری تو کہیں بہت بڑی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا اجتہاد پر جو مبنی فتویٰ ہے، مشہور ہے، مشکاہ شریف کے اندر بھی جو ہے وہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ نکاح کے وقت اس کا مہر مقرر نہیں کیا گیا تھا اور رخصتی سے پہلے اس کا شوہر مر گیا، ابھی اس کا مہر مقرر نہیں ہوا اور رخصتی سے پہلے اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ تو فرمایا میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، اگر صحیح ہو تو من جانب اللہ ہے اور اگر غلط ہو تو میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں۔ اس کا مہر اس جیسی عورتوں کی طرح مہر مثل ہوگا، کم و بیش نہیں ہوگا، اسے میراث ملے گی اور اس پر عدت بھی لازم ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ عورت کا نکاح ہوا اور نکاح کے وقت مہر مقرر نہیں ہوا اور مہر یعنی نکاح ہو گیا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب یہ ایسا مسئلہ تھا کہ اس کی نظیر یعنی نہ کتاب اللہ میں ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر، آپ کی حیات مبارکہ میں نہ کوئی ایسا واقعہ پیش آیا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ واقعہ پیش آیا، آپ نے فرمایا میں اپنی رائے سے فتویٰ دیتا ہوں، ٹھیک ہوا اللہ کی طرف سے، اور اگر خراب ہوا، صحیح نہ ہوا تو پھر یہ میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے، اللہ اس کے رسول سے بری ہیں۔ آپ نے فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو مہر مثل ملے گا۔ مہر مثل کے سے مراد یہ ہے اس عورت کی ماں، اس کی تو اس کے مطابق اس کو مہر دیا گیا کہ اس کے لیے مہر مثل بنے گا، اور چونکہ نکاح ہو چکا ہے تو عزت بھی واجب ہے، اور چونکہ نکاح ہو چکا ہے تو میراث میں فتویٰ دیتا ہوں۔ تو ایک صحابی معقل بن سنان اشجعی یہ سن کر کھڑے ہوئے اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے قبیلہ کی عورت بروا ابن بنت واشق کے بارے میں یہی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے کیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس واقعے سے اس قدر خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ کبھی خوش نہیں ہوئے تھے، کیونکہ ان کی رائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کے موافق ثابت ہوئی۔ اس لیے مفتی کو اس کے اندر اجتہادانہ ملکہ ہونا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، کہتے ہیں بھائی مفتی کے اندر جو ہے نا اجتہاد مجتہد ہونا، اجتہاد کی صلاحیت ہونا مفتی صاحب کے اندر اس کی یہ ضروری ہے۔ آج کل ہم کیا کرتے ہیں بھائی، کتابیں دیکھیں، فتاوی شامی، عالمگیری، بحر الرائق اور جناب یہ قاضی خان وغیرہ دیکھ کر ہم مسئلہ بتا دیتے ہیں۔ سنے بات، انہوں نے جو ہے وہ شیخ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی الشیخ کمال الدین ابن محمد ابن عبد الواحد المعروف بابن حمام المتوفى 861 ہجری، ان کا قول ہے، فرماتے ہیں مجتہد کے اقوال پر مبنی فتویٰ دینے والا شخص مفتی نہیں۔ جس مجتہد کے قول پر فتویٰ دیا ہے اسے اس کا حوالہ دینا چاہیے، یہ فتویٰ نہیں بلکہ مستفتی کے جواب کے لیے مفتی کے کلام کی نقل ہے۔ مستفتی کے جواب کے لیے مفتی کے کلام کی نقل ہے۔ اس صورت میں ناقل کے پاس اس کی سند ہوگی، وہ منقول عنہ شخص کی مشہور و معروف کتاب سے لے گا، مثلا کتب امام محمد سے جو کہ متواتر یا مشہور کا درجہ رکھتی ہے۔
لیکن زمانہ سابق و حال میں اکثر و بیشتر ناقلین فتویٰ کو مفتی سے یاد کیا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کوئی بندہ پڑھ لیتے کہتے ہیں جی مفتی بن گے. اب جی آفاق صاحب جی مفتی بن جائیں گے. آفاق صاحب کہیں گے جی میں نے 1 سال میں تخصص فی الدعوہ والارشاد بھی کیا، تخصص فی الفقہ بھی کیا. اور یہ ہمارے بھائی شبیر صاحب کہیں گے فیصل آبادی جی میں نے 1 سال میں جی وہ متخصص بھی ہو گیا فی الدعوہ والارشاد اور متخصص فی الفقہ بھی ہوگا. اب اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنا شروع کر دیں گے، یا کم از کم آپ کے مریدین آپ کے چاہنے والے وہ آپ کو مفتی کہنا شروع کر دیں گے. یہ آپ نے سن لیا کہ جو کسی مجتہد کے قول پر فتویٰ دے رہا ہے وہ خود مفتی نہیں ہے، تو مفتی بننے کے لیے تو بڑی دیر لگتی. تو بہرحال یہ صلاحیتیں پیدا ہونی چاہیے. اللہ اکبر. اس لیے کچھ علماء نے ابن حمام کے قول پر جو کچھ تنقید بھی کی ہے، کیونکہ اگر ان شرائط کو دیکھا جائے تو ہمارے زمانے میں اللہ ماشاء اللہ کو مفتی ملے گا. مفتی عیسیٰ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، یا اور ہمارے بڑے کابرین میں سے جو گزرے ہیں، تو ان پر تنقید کسی نے تنقید کی. فرمایا کہ متاخرین کے زمانے میں بھی مفتی میں اجتہاد کی شرائط کم و بیش مفقود تھیں، جیسے کہ علامہ ابن حمام کے کلام سے مذکور ہو چکا. اور آج ہمارے دور میں تو یہ عنقاء کا درجہ رکھتی ہیں. لہذا مفتی کو جس میں حاضرہ کے مطابق پوری صلاحیت فتویٰ موجود ہو، ناقل فتویٰ قرار دینا دینی اعتبار سے بہت سی مشکلات کا موجب ہے. ہمیشہ عصر حاضر کے بالمقابل نقل کی حدود تو مختصر ہوتی ہیں اور زیادہ تر قیاس اور اجتہاد سے کام لیا جاتا ہے. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ مفتی کے اندر اجتہاد کی قوت ہو، یعنی اجتہاد کا ملکہ اس کے اندر موجود ہونا چاہیے. اسی طریقے سے مسلم شریف کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے، ليس المراد بالمجتهد في الكلام هنا المجتهد المطلق قطعا لأنه يحرم عليه التقليد كما صرح به في الأصول، وإنما المراد به مجتهد الفتوى. کہتے ہیں افتاء اور قضاء میں اجتہاد سے مطلق مجتہد مطلق مراد نہیں. افتاء اور قضاء میں اجتہاد سے مجتہد مطلق مراد نہیں، کیونکہ اس پر تو تقلید حرام ہے جیسا کہ اصول میں اسے صراحت سے بیان کیا گیا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ ہے کہ جو مجتہد فی الفتویٰ ہو. اور بھی علماء کے انہوں نے جو ہے وہ اقوال انہوں نے نقل کیے ہیں. تو میں اجتہاد جو مفتی میں اکتفا کی اہلیت رکھتا ہے، پیدا کرتا ہے، اس سے یہ مراد نہیں کہ مفتی یعنی مطلق اجتہاد کے درجہ پر فائز ہو، بلکہ غرض یہ ہے کہ جن مسائل میں وہ فتویٰ دیتا ہے ان میں مجتہد ہو. یعنی جن مسائل میں وہ فتویٰ دے رہا ہے ان میں تو اس کو مضبوط اس کے پاس اس کی رائے ہو، اس کے پاس حوالہ جات ہوں. اور تیسری چیز ہے فتویٰ کتاب و سنت اور اجماع امت کے موافق ہو. فتویٰ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اوفق بالکتاب و سنہ والاجماع ہو، اور عامت المسلمین کے لیے سہل آسان اور مفید اور ارفق ہو. کتاب و سنت اجماع امت کے بھی مطابق ہو اور عام مسلمانوں کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کرنے والے ہو. انہوں نے مثال دی کہ جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وقف کے لازم ہونے کے لیے حاکم کا فیصلہ اور وصیت کے الفاظ اور صیغہ شرط ہیں، اور صاحبان کے نزدیک ان کے بغیر بھی وقف لازم ہو جاتا ہے. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبان کے نزدیک ان کے بغیر بھی وقف لازم ہو جاتا ہے. فرماتے صاحبین کے ہاں ان تکلفات کے بغیر وقف لازم ہے. لوگوں نے یعنی علماء نے ان آثار مشہورہ کے پیش نظر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں، حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نہیں لیا. اس وجہ سے کہ مہمان سرائے اور مسافر خانوں کا رواج شروع سے ہی لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور اس کے بانی سیدنا ابراہیم
علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور معروف رسالہ خود اور رسم المفتی میں فرماتے ہیں ان المسائل الفقہیہ ان كان مأخذها معلوما مشهورا من الكتاب والسنة والاجماع فلا نزاع فيها لأحد والا بان كان اجتهاد۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسائل فقہیہ کا کتاب و سنت اور اجماع سے ماخذ معلوم و مشہور ہو تو ان میں کسی کا نزاع نہیں، اگر وہ مسائل اجتہادیہ ہیں تو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان کو مجتہد نے نقل کیا ہے تو اس کا اتباع لازم ہے، اور اگر کسی نے مجتہد سے نقل کیا ہے اور اس کی نقل کو ثابت بھی کیا ہے اور اگر ناقل اپنی طرف سے نقل کرتا ہے یا کسی دوسرے مقلد سے یا کسی کی طرف نسبت یہ بغیر مترکہ ذکر کرتا ہے معاہدہ دلیل شرعی بھی بیان کرتا ہے تو پھر اس میں کلام نہیں، اور اگر دلیل شرعی بیان نہیں کرتا لیکن وہ نقل مسلم یعنی اصول اور کتب معتبر کے موافق ہے تو پھر ان مسائل پر عمل جائز ہے۔ عالم کو چاہیے کہ وہ اس نقل یعنی ان مسائل منقولہ پر دلیل طلب کرے، اور اگر مسائل منقولہ ان قواعد کے مخالف ہوں تو وہ قابل التفات نہیں ہے۔ یہ جناب جو ہے وہ تین اصول جو ہے ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو کہ حضرت مفتی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں جمع فرمائے ہیں۔ کل آگے جو ہے وہ چوتھا اصول اصل رابع آ رہی ہے ادلہ اربع میں ترتیب استدلال۔ جیسے یعنی اس میں کتاب اللہ ہے، سنت رسول اللہ ہے، اجماع امت ہے اور قیاس ہے، ان میں کس کو کس وقت ترجیح ہوگی، کل انشاءاللہ اس کو پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون ہے؟ کیوں؟ نہیں میں نے نہیں کیا، آپ کی خالہ فون کر رہی ہیں، آپ کی خالہ فون کر رہی ہیں مما کو۔ چلو چلو ادھر باہر چلو، باہر چلو۔
ایسا کرنا نہیں جا سکتے. اب دوسرا کھانا رس لے کر ایک کافی ہے.